إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سارے حضرات درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حمد و صلاة کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق بزرگوں، قابل صد احترام بھائیوں، عزیز دوستوں، اسٹیج پہ جلوہ فراز حضرات علماء کرام، بالخصوص جناب مفتی امین صاحب، حضرت مولانا سغیر احمد صاحب، دیگر بھی یہاں ماشاءاللہ حضرات تشریف فرما ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عزیز دوستوں، جو چیزیں انسان کو دیگر مخلوقات سے ممتاز کرتی ہیں، شرف اور فضیلت عطا کرتی ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان بول سکتا ہے. یہ بات انسان بول سکتا ہے، باقی مخلوق بات نہیں کر سکتی. بہت روب ہوتا ہے شیر کا اور بڑا وزن ہوتا ہے ہاتھی کا، لیکن وہ اپنا ما فی ضمیر بیان نہیں کر سکتے. یہ حضرت انسان کو اللہ نے فضیلت عطا کی ہے کہ یہ بولتا ہے، بات کرتا ہے، اپنی باتوں سے بڑے بڑے مجموع پر سحر طاری کر دیتا ہے. بس کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ نے یہ جو زبان عطا کی ہے، اس کا استعمال درست کیا جائے، اس کا بیجا، غلط اور غیر معیاری استعمال نہ کیا جائے. حدیث پاک میں فرمایا کہ صبح جب دن چڑھتا ہے تو سارے اعضاء وجود کے زبان سے کہتے ہیں کہ تو ٹھیک رہنا، اگر تو ٹھیک رہی تو ہم بھی سارے ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو بگڑ جاتی ہے تو ہم سب کے لیے بھی باعث نقصان ہے. جملوں کو تول کر بولا جائے، گفتگو شستہ کی جائے، انداز خوبصورت رکھا جائے، اور کوشش کی جائے اچھی باتیں ہی زبان سے ادا ہو. اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے، تم بولتے بولتے بعض اوقات ایسا جملہ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے. اور کئی دفعہ تم بات کرتے غیر محتاط بات کرتے ہو، ایسی بات کر جاتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند آتی ہے، اور اب تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا ہے. بہت سوچ کر بات کی جائے، غیر معیاری گفتگو نہ کی جائے، بے جا نہ بولا جائے، بلا وجہ گپیں نہ لگائی جائیں، بغیر کسی سبب کے باتوں کو طول نہ لیا جائے. بہت زیادہ بولنے سے انسان کے لفظوں کی حرمت، اس کے جملوں کی قیمت جاتی رہتی ہے. سمجھانے کے لیے بھی معقول سا تھوڑا سا انداز اختیار کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو بولتے ہیں، جو بات کرتے ہیں، اس کا سوسائٹی پہ اثر ہوتا ہے. آج بھی ہمارے ماحول کے اندر زبانوں سے کہے ہوئے پراپوگنڈے زیادہ معروف ہیں اصل کی نسبت. 20 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جو بندہ عمرہ کر لے اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن بات چلی ہے تو چل نکلی. ڈھیر ساری باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں تو وہ معاشرے میں پھیلنے لگتی. اصل سے زیادہ بعض اوقات ہمارے ملک کے اندر اتنی غلطیاں، اتنی کمزوریاں نہیں ہیں جتنی پراپوگنڈے کی وجہ سے کر دی گئی. اتنے حالات خراب نہیں ہیں، میرے ملک میں رہنے والے لوگ برے نہیں ہیں، لیکن پراپوگنڈا ہے، زور شور ہے، تو ہی نہیں. آج بھی لوگ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. ہم جو بولتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے معاشرے پہ. آپ اگر سوسائٹی کے اندر یہ باتیں پھیلانی شروع کر دیں، چھوڑو یار تو کس اخلاق کی بات کرتا ہے، معاذ اللہ کس دین کی بات کرتا ہے، یہاں جس کے پاس پیسے ہیں وہی سارا کچھ ہے، یہاں جس کے پاس دولت ہے وہی سارا کچھ ہے. یہ پراپوگنڈا جب سوسائٹی کے اندر عام کیا جاتا ہے تو پھر لوگ حلال حرام کی تمیز چھوڑ دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پیسہ کماؤ، کیونکہ ہم نے خود پراپوگیٹ کیا اس چیز کو. جب ہم یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ یار ہر بندہ لالچی ہے، تو اس کا معاشرے پہ برا اثر پڑتا ہے ہماری ان باتوں کا. کوئی کسی کو اپنا مخلص نہیں سمجھتا، کوئی کسی کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھتا. لوگوں کو لگتا ہے کہ ہر آدمی کا مجھ سے کوئی نہ کوئی ذاتی مفاد وابستہ. اس طرح کی گفتگو نہ کریں جس سے ماحول کے اندر یہ اثر پیدا ہو کہ یار یہ تو سارا ماحول ہی بگڑ گیا. ہم اپنے بچوں کو جب کہتے ہیں نا میرا کیا فائدہ تیرا کیا فائدہ، تو بچے دنیا دار بن جاتے ہیں. ہم جتنی اچھی باتیں کر سکیں، اور یہ مت سمجھیے گا کہ میری بات کا اثر نہیں کو لیتا، ہماری باتوں کا اثر ہوتا ہے. کسی پر نہ ہو تو ہمارے بچوں پر ضرور ہوتا ہے، ہماری اولادوں پر، دوستوں پر اثر ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے. آج آپ کہیں شام تک ایک جملہ بار بار کہیں کہ یار جتنا اللہ کا مجھ پر فضل ہے نا کمال ہو گیا. یہ بار بار کہیں، خود کہیں، اپنے آپ سے کہیں، اللہ دل کو سکون عطا کر دے گا. آپ اللہ کی نعمتیں آج گنے شام تک کہیں کہ بڑا فضل ہے، خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ یہ کہہ کے تو دیکھیں، آج شام تک گنے میرے اوپر یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے، یہ بھی فضل ہے. آپ گنے، آپ یقین کریں دل کو سکون ہو جائے گا. اور اگر شام تک آپ خود ہی کہیں یار کیا کریں، محنت بڑی کی ہے، کوئی کام نہیں بنا، دوست مخلص نہیں ملے، بہن بھائیوں نے ساتھ نہیں دیا، فلانا دنیا دار ہو گیا، آپ یہ باتیں جتنی زیادہ کریں گے آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہوگی. ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے. نہ سمجھ آئے تو کبھی غور کر کے دیکھ لینا میرے بھائی. ہم کبھی کرنے لگے نا کوئی ہنسنے والی بات ہو تو بات کرنے سے پہلے خود ہنس پڑتے، حالانکہ آپ نہیں بنا سکتے. آپ بات سنیں.
عزیز دوستو، ہم کوئی مسکرانے والی بات کرنے لگتے ہیں نا تو بات ابھی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے تو ہم خود مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، اور کوئی رونے والی بات کرنے لگے نا، اپنا کوئی دکھ بیان کرنے لگے تو بات کرنے سے پہلے خود رونا نہیں آ جاتا؟ اس کا مطلب ہے ہماری باتوں کا ہم پر بھی اثر ہوتا ہے، معاشرے پر بھی اثر ہوتا ہے اور ہم پر بھی۔ تو جب باتیں جو کرنی ہے اللہ نے زبان دے کے فضیلت جو عطا کر دی ہے تو کیوں نہ اس طرح کریں، اپنی کوئی کرے نہ، جب بھی کریں اللہ کی کریں یا اللہ کے رسول کی کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے رب کا کثرت سے ذکر کرو مومنو، اور کتنا؟ وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح و شام اسی کی پاکی، اسی کا نام جپو، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے رسول کا ذکر کرے۔ اور یہ ذکر کرنا، خالی ذکر کرنا، ایک یہ ہے کہ اللہ رسول کی بات پر عمل کرنا، صرف ذکر کرنا بھی دل کو سکون عطا کرے گا۔ خالی نام جپنے سے بھی معاشرے کے اندر خوبصورتی پیدا ہوگی، اور یہ ذکر کرنا اور ذکر کو عام کرنا اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اللہ نے فرمایا ورفعنا اللہ کا ذکر، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی۔ حضرت جبریل عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے ہم نے آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے کہ محبوب جہاں جہاں رب کا ذکر ہوگا وہاں رب کے رسول کا بھی ذکر ہوگا۔ جب ہم کریں گے نا نبی پاک کا ذکر، الحمدللہ ہم سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، مارکیٹ میں لٹریچر موجود ہے، جب ہم حضور کا ذکر کریں گے نا، مثلا ہم نبی پاک علیہ السلام کے حلم کا ذکر کرتے ہیں، بردباری کا، کہ نبی کریم میں تحمل تھا، بردباری تھی، ٹھہراؤ تھا، طبیعت، یہ ذکر بار بار ہم کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے بچوں کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو، سکون آئے، اطمینان آئے۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ ان حدیثوں کو پڑھیں، ان کو سنیں، ان کو بیان کریں، ان روایات کو لائیں جن میں نبی پاک نے اپنے دشمنوں کو معاف کیا ہے۔ آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ کا بھی معاف کرنے کو دل کرے گا، طبیعت میں شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی معاف کر دوں۔ آپ نبی پاک کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھیں کہ حضور بانٹا کرتے تھے، دیا کرتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں لفظ لا تو کبھی سنا ہی نہیں۔ حضور کے جود و عطا کا ذکر کر کے دیکھو، کنجوسیاں ختم ہوگی، ماحول سے بخل ختم ہوگا سوسائٹی سے۔ یہ جو لوگ غریبوں کے حق میں، مساکین کے حق میں تنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں وسعت پیدا ہو۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ماحول اعلیٰ ہو تو ہمیں اپنے نبی کی سیرت کا، حضور کے احوال کا، فضائل کا، خصائل کا، شمائل کا ذکر کرنا ہوگا۔ اور ایک شرط ہے، عام ذکر اور ہے اور حضور کا ذکر اور ہے۔ اس ذکر کے لیے نا بندے کا لہجہ بھی باوضو ہونا چاہیے، انداز ذرا نرالا ہونا چاہیے، ذرا اس کے لہجے میں خوبصورتی زیادہ ہونی چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے نا جی، ذرا تھوڑا سا آپ ذوق سے کر لینا، شوق سے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ شخص حاضر ہوتا تو آپ فرماتے فقہ کی مسئلہ پوچھنا ہے یا حدیث پاک سننی ہے؟ تو کہتا فقہ کا مسئلہ پوچھنا، امام صاحب بتا دیتے، فقہ کی بات بتا دیتے۔ وہ کہتا میں نے حدیث سنی، ان دیکھنا میری طرف، بندہ ایک ہے، 100 کا مجمع نہیں۔ تھوڑے بندے دیکھ کے خطیب صاحب ناراض نہیں ہو گئے، بلکہ ایک بندے نے حدیث پاک سننے کا کہا تو امام صاحب نے غسل کیا، کپڑے بدلے، پھر خوشبو لگائی ہے، پھر امام صاحب نے امامہ باندھا ہے، پھر منبر پر بیٹھے ہیں، پھر اس بندے کو سامنے بٹھایا، آ میرے دل آمنہ کے لال کی باتیں کر۔ نبی کریم کا تذکرہ کرنے کے لیے ذرا انسان کی طبیعت میں کیف پیدا ہو، سرور ہو اس کے دل کے اندر، اس کی طبیعت مچل گئی ہو، وہ حضور کا ذکر کرے تو ذرا تھوڑا سا نرالا ہو کے کرے، اور جملے بھی حضور کے لیے بیان کرے تو ذرا سونے کر کے بیان کرے۔ مجھے اپنے سیاستدانوں سے شکوہ ہے، یہ سیاسی تقریریں کرتے ہیں لیکن جب اپنی جماعت کے لیڈر کا نام لیتے ہیں تو بڑے بڑے القابات کے ساتھ لیتے ہیں، قائد عوام اور قائد جمہوریت اور فلانا بڑے القاب۔ لیکن تکلیف سے یہ بات عرض کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کا نام لیتے ہیں تو لینا نہیں آتا۔ وہ یار تو امام الانبیاء کہہ کے ذکر کر، تو اللہ کے حبیب کہہ کے ذکر کر، تو حبیب پیارے کہہ کے ذکر کر، تو نبی کریم علیہ السلام کی شانوں کے ساتھ تیرا دل ٹھنڈا ہوگا، تیری زبان میٹھی ہوگی، تو نبی پاک کا ذکر کر تو ذرا خوبصورتی کے ساتھ کر۔ ایمرجنسی جب ہوتی ہے نا، ایمرجنسی تو ایمرجنسی میں القاب نہیں یاد رہتے اور نہ یاد رکھنے چاہیے۔ ابھی یہاں اعلان ہو رہا تھا مفکر اسلام فلانا 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 صاحب آ گئے تو اتنا میرے نام کے ساتھ الفاظ کو جوڑا۔ آج کا تو ویسے ہی القاب بڑے بے وقت ہیں، بڑا بندے کو مشکل بوجھ محسوس ہوتا ہے کہ اب تو یہ تو ساروں کے ساتھ ہی لگ رہا ہے، تو مشکل ہو جاتا ہے معاملہ۔ تو وہ خدا نہ خواستہ اگر یہ میری پگڑی کے شملے کو آگ لگ جائے تو پھر آپ کا جو نقیب ہے وہ یہ اعلان کرے گا کہ مفکر اسلام، پیر طریقت، مذہب شریعت، حضرت علامہ مولانا فلانا صاحب، وہ آپ کی پگڑی کو آگ، اتنی دیر میں آگ جائے کام کر جیسا رہا۔ جب ایمرجنسی ہو تو پھر القاب پکارنے، پھر تو کہنا چاہیے مولانا آگ لگ گئی ہو، دیکھو جی پیچھے دیکھنا بھائی، پیچھے دیکھ، یہی ہوتا ہے نا۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایمرجنسی میں القابات نہیں یاد رہتے، پر صحابہ کو نا ایمرجنسی میں بھی نبی پاک کے لقب یاد رہتے، حالات جیسے بھی ہو، رنگ جیسا بھی ہو، وقت جیسا بھی ہو، ٹائم جیسا بھی ہو۔ غار ثور میں حضرت صدیق اکبر کے پیر کو سانپ نے ڈس لیا، ایمرجنسی ہے، سانپ کی تو دہشت بڑی ہوتی ہے، کہنا چاہیے نا سانپ 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 سانپ، لیکن نبی کریم نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا سانپ سانپ سانپ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ عرض کرنے لگے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ،
حضور میری ماں قربان ہو جائے، میرا باپ قربان ہو جائے، یا رسول اللہ ذرا صاحب نے ڈس لیا، رنگ جیسا بھی ہو، ماحول جیسا بھی ہو، ان کی مہک نے دل کے گنجے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج کوئی بھی ہو، رنج کیسا بھی ہو، بندہ کوئی ہو، غم کیسا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں پھر سب غم بھلا دیے۔ نبی کریم کو یاد کر لو غم گئے سارے، حضور کا ذکر کر لو غم گئے، حضور کا ذکر کریں، اور یہ ذکر تھوڑا معنی خیز کر کے کریں، اس میں خوبصورتی پیدا ہو، اس ذکر کے لیے تھوڑا سا نا، بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کی وہ بڑا اس کو بنا سوار کے کرتے ہیں، جیسے سیم کتاب میں لکھا ویسے پڑھ کے سنا دیا جائے۔ میں نے کہا اگر صرف کتابوں سے پڑھ کے ہی آپ نے سیکھنا تھا تو استادوں کی ضرورت کیا تھی؟ اور یہاں علماء بیٹھے ہیں، میں کوئی مشکل بات نہیں چھیڑتا، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، یہ کتابیں تو قیامت تک موجود ہیں نا، لیکن حضور نے فرمایا علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے سے، علم اٹھے گا کتابیں جانے سے نہیں، کس سے؟ اس لیے کہ جو کتاب سمجھانے والا ہے جب وہی موجود نہیں تو علم اٹھ جائے گا، علماء کے اٹھنے سے علم اٹھے گا، حدیث میں یہ فرمایا۔ تو بات سلیقے سے کرنی ہے، حضور کا ذکر کرنا ہے، وہ جیسے لکھا تھا، تو استاد کے پاس کیوں بیٹھے تھے آپ؟ جیسے لکھا تھا پڑھ کے عالم ہو جاتے، اب تو ہر چیز کا ترجمہ ملتا ہے، استاد کے پاس کیوں گئے تھے؟ یہ ذرا مجھے بتائیے، دو بھائی ہو سکے تو چھوٹا پڑھا لکھا بھی زیادہ ہو، مالدار بھی زیادہ ہو، نوکری بھی اچھی کرتا ہو، اور بڑا ان پڑھ بھی ہو، پیسے بھی تھوڑے ہوں، لوگ بھی تھوڑے جانتے ہو، رتبہ چھوٹے کا بڑا ہے لیکن عمر میں بڑا بھائی بڑا ہے، تو اب اگر ان دونوں میں سے پوچھا جائے گا آپ میں سے بڑا کون ہے تو وہ عمر بتائیں گے کہ رتبہ بتائیں گے؟ جلدی جلدی بتاؤ، عمر ہی بتانی ہے، رتبہ تو نہیں نا بتانا بھائی۔ آپ میں سے بڑا کون ہے تو کہے گا میں 8 پڑھے ہوں تو 16 پڑھے، یہ تھوڑی بتائے گا۔ جب کسی سے عمر کے بارے میں پوچھا جاتا ہے بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے تو رتبے نہیں پوچھے جاتے، عمریں پوچھی جاتی، یہی معروف ہے اور یہی دنیا میں چلتا ہے۔ حضرت عباس یہ عام دنیا کے لیے ہے، لیکن حضور کے لیے جب رنگ آئے گا تو بدل جائے گا، قانون بدل جائے گا۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچا ہے، ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ حضور؟ تو رتبے کا پوچھنے والے کو بھی پتا تھا کہ وہ نبی ہے، وہ رتبہ نہیں پوچھا، وہ کیا پوچھ رہا ہے؟ عمر پوچھ رہا۔ لیکن جب حضور کی بات آئے گی تو بات کا انداز بدلے گا، ذکر مصطفیٰ جب کیا جائے گا تو لہجہ باوضو ہوگا، آپ کے الفاظ چنیدہ ہوں گے، آپ کے جملے خوبصورت ہوں گے۔ کہا آپ بڑے ہیں کہ نبی کریم؟ حضرت عباس نے فوراً بات کا رخ بدلا، کہنے لگے بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، بڑے تو حضور ہی ہیں، پیدا پہلے میں ہوا تھا، وہ بڑے وہی ہیں۔ انہوں نے رتبہ بتا دیا۔ آپ ذکر مصطفیٰ کریم کے لیے اپنے ہمیں نا ویسے بڑی باتیں آتی ہیں، ناراض نہ ہونا، مولوی صاحب کی تقریر تو جمعے والے دن ہی سنتے ہیں مشکل سے، بعد میں اگر مولوی قابو آ جائے تو پھر مولوی نہیں سننی ہوتی ہے، باہر نہیں کوئی مولوی صاحب سے سنتا، صحیح کہہ رہا ہوں، آپ چوک ہو، چوراہا ہو، پٹا ہو، پھر تو مولویوں کو سننی پڑتی ہے۔ مولوی تو یہ جمعے میں کسی محفل میں بیچارہ بات کر لے تو کر لے، ورنہ تو نہیں نا بات کرنے دیتے، الا ماشاء۔ تو جب ہمیں اتنی باتیں جو آتی ہیں تو ہم حضور کی باتیں کیوں نہیں کرتے؟ ہر بندہ جو باتیں کر رہا ہے تو اپنی چھوڑ دو نا، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، پھر حضور کی باتیں کرو تاکہ سوسائٹی میں امن پیدا ہو، سکون پیدا ہو، اطمینان پیدا ہو، شرف پیدا ہو۔ لیکن ذکر ذرا سونا کر کے، ذرا پیارا کر کے، اس میں نا خطابت کا جوہر نہ دکھاؤ، ادب کا رنگ غالب رکھو، اس میں جملوں کی ترتیب خوبصورت رکھو، اس میں بات جب آپ کریں تو لہجہ وزادار رکھے، حضور کا ذکر پاک کریں تو تھوڑا سا آپ کا خوبصورت انداز ہو جائے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تھا نا تو یہ بریکنگ نیوز تھی، ابو بکر مسلمان ہو گیا، مکے میں شور پڑ گیا، اتنا بڑا تاجر اپنے قبیلے کا سردار مسلمان ہو گیا، بریکنگ نیوز، شور ہو گیا۔ اب تاجروں کے دوست بھی تاجر ہی ہوتے ہیں، تو ان کے دوستوں کے نام بتاؤں؟ حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعید بن زید، یہ دوست تھے حضرت صدیق اکبر۔ دوستوں کو جو پتا چلا نا، اور سنو نا یار، دوست وہ نہیں ہوتا جو صرف تجھے سیر پہ لے کے جائے، تیرا دوست وہ ہوتا ہے جو تیری منت کر کے تجھے مسجد لے کے جائے، وہ تیرے لیے دعا کرے کہ یا اللہ میرے دوست کو نمازی بنا دے، اللہ اسے اپنی بارگاہ سے دور نہ کر، اسے قریب کر لے، وہ تیرے لیے کوشش کرے، وہ تیرے لیے جدوجہد کرے، تو تانے دے، تو کہے پتہ مینوں جڈا تو نمازی ہے لیکن اگو چل یار میں گناہگار ہی صحیح، تو میرے نال تے چل، پتہ مینوں جڈا تو تصدیق ہے میں گناہگار ہی صحیح، پر چل نماز تے بڑی ہے۔ یہ دوستی ہے، یہ معیار دوستی، یہ سٹیٹس بناؤ، یہ دوستی کا سٹیٹس اور معیار بناؤ۔ سننا میرے بھائیوں، یہ دوست حضرت صدیق اکبر کے، حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ان سب نے کہا چلو یار پتہ کریں، خبر پھیلی ہوئی ہے کہ ابو بکر مسلمان ہو گئے۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، پر ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم۔ یہ سارے پتہ کرنے گئے، خبر لینے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے جا کے کہنے لگے سنا ہے آپ نے نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ سادی سی بات نہیں، یہ سادی سی بات نہیں، بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں۔ کیا ہوا جی؟ بیٹا آپ لوگ بیٹھ جائیں، اگر کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اچھا تو نہیں، جلدی سے نہیں، دیکھیں کتنے اچھے بچے، فوراً بیٹھ گئے، شاباش، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔
ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀ ਨਸਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਫੌਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। तो देखो ना जनाब, कमाल हो गई। सिर्फ ना 18 को सेकंड लगे, इससे ज्यादा नहीं। अल्लाह ताला, मैं दुआ करता रहूंगा आपके लिए। दोस्तों सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक से जब जाके पूछा ना कि सुना आप मुसलमान हो गए, तो उन्होंने कहा ये कोई सादा सा मसला तो नहीं, बैठो बताता हूँ। हुजूर का जिक्र करना है, कोई ऐसे थोड़ी कर देना। हजरत सिद्दीक ने इस ज़ौक़ से जिक्र छेड़ा हुजूर के इखलाक का, नबी पाक के लाए हुए दीन का, हुजूर की रोशन तालीमात का, किताबे फुरकान का। सुनो, आज भी अगर हम अपने बच्चों को अपने नबी का जिक्र सुनाते, ये गुमराह न होते, उसने मुस्तफा सुनाते, ये आशिक़े रसूल होते। मेरी गलती है, मैं अपनी नौजवान नस्ल को कायल नहीं कर सका, भूल हो गई हमसे। हम बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते। ये हमारा स्टेज खिताबतों और नकाबतों की नजर हो गया। न कौम का मिजाज समझा, हमें क्या बताना चाहिए था, क्या देना चाहिए था, ना वो स्टेटस समझा। बस यहाँ तजारत होने लगी, कारोबार होने लगा। 40,000 की तिलावत खरीद लो, 50 की नात खरीद लो, 40,000 की तकरीर खरीद लो। माज़अल्लाह, तजारतों की नजर कर दिया तुमने। ये कितनी बड़ी तादाद में आप आए हैं और आज छुट्टी नहीं है, काम का दिन है। मुफ्ती साहब यहाँ से दोस्त मेरे पास चल के गए और किस मोहब्बत से आपने मेरा इस्तकबाल किया। लेकिन अगर इस नफ्स के अंदर फिर भी 40,000 की ख्वाहिश हो, तो मेरा ख्याल है फिर कमीनगी है। ये इज्जतें 40,000 से खरीदी नहीं जाती। ये मोहब्बतें ये करोड़ों अरबों से ज्यादा ऊंची हैं। हमने इतने बड़े काम को क्या बना दिया है 40-50,000 रुपया। मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी, वहां मोहम्मद पकीदे गुजर गई, मोहम्मद पकीदे गुजर गई। मैं एक महफिल पे गया तो चाय के लिए एक जगह बैठे थे एक बुजुर्ग बड़े बूढ़े से। तो वो पता मुझे क्या कहने लगे पहले तो मैं बनता ही नहीं सा, तो शायद टाइम दे छड़िया, तो फिर जो मैंने तस्दीक हो गई कि तुसा दे छड़िया है, तो फिर मैं दुआ मंगता रहा उस दिन दी कि तुम्हारी सेहत ठीक रहे, तो तुसी खैर ना लाओ। आप यकीन करना, मुझे कई दिन मजा आया इस बात का। मैं क्या दसो ना, जिन्होंने अनजाने बंदे पे दुआ कर देने कि यार बुजुर्ग आदमी और नमाजी और बारिश और सफेद दाढ़ी, तो ये कोई चीजें खरीदी जा सकती हैं? ये बच्चों का प्यार, ये नौजवानों की मोहब्बत, बस मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहां। ये सारी मोहम्मद पकीदे गुजर गई। हुजूर का जिक्र किया जाए तो ये नकाबतें, खताबतें, ये जोश, ये पैसे, ये तजारतें निकल आओ। ये इबादत है। मदीने वाले की बात करना अकीदा है, नजरिया है, ईमान है, ज़ौक़ है, शौक है। ये गुलामी है। गुलाम हमेशा आका की तारीफ करते हैं, ड्यूटी होती है उनकी सुबह शाम तारीफ करना, कभी आका के हुस्न की, कभी जमाल की, कभी औलाद की, कभी असहाब की, कभी उसके दरवाजे के गुलामों की, कभी उसके आने जाने वालों की, कभी उसके घर के बांदियों की, कनीजों की। ये तेरी ड्यूटी है कि तू गुलाम है। हजरत सिद्दीक ने यारों को बिठाया, इस ज़ौक़ से हुजूर का जिक्र किया, इस शानदार तरीके से हुजूर की बात की कि वो जो खाली पूछने आए थे ना कि आप मुसलमान तो नहीं हो गए, वो कहने लगे हमें भी ले चल, हमने भी सरकार का कलमा पढ़ना। आपका अंदाज सुन के यार, आपका प्यार सुन के, नबी पाक से ताल्लुक सुन के, उर्वा बिन मसूद सख्ती काफिर थे पर मुतासर हो गए ना सहाबा की गुलामी देखकर। कहने लगे जमाना देखा है, वो लोग भी देखे हैं जो सजदे कराते हैं अपने आप को, लेकिन जो मोहब्बत असहाबे मोहम्मद से करते हैं, ये हमने किसी जगह देखी। ये रंग एक एक हरफ सजन दे नाल सानू दिसदा बाग कुरान है, हर दम याद सजन विच रहना। ओ साडा ये होई विरद ज्ञान है, सजना तू साडा दीन की पूछना, साडा ये होई दीन ईमान है। यही कौन हयाती है, यही है हमारे पास सारा कुछ कि महबूब की बात करनी है, हुजूर का जिक्र करना है, नबी पाक के तज़किरों में जीना है, उनके जलवों में अपने वक्त को गुजारना है। और क्यों? कुछ वजह होती है ना किसी का जिक्र करने की। कुछ लोग किसी का जिक्र इसलिए ज्यादा करते हैं कि वो भी मेरा ज्यादा करता है। तो तेरा मेरा सबसे ज्यादा जिक्र मदीने वाले हबीब ने किया है। हर वक्त उम्मती उम्मती, गारे हिरा से लेकर कब्र अनवर तक, मदारे पूरा नवाब तक, और वहां से लेकर महशर के मैदान तक। और सुनो दोस्तों, हुजूर फरमाते अल्लाह नबियों के लिए नूर के मिंबर बिछाएगा, सारे मिंबरों में बैठे होंगे, मेरा खाली होगा। या रसूल अल्लाह, आप सब मिंबरों में बैठे, आपका क्यों खाली है? फरमाया मैं सजदे में गिर के उम्मत के लिए दुआएं कर रहा हूं। असा जिहा गुनाहियां दा जदों माल नामा फरोल होवे, जर्रे जर्रे ने सामने आ जाना है, जो जो मुंह थी बोले बोल होवे। बस मेहनत करके, दुआ करके, ढूंढ के, मिन्नत करके, अर्ज करके असा कोल हुजूर दे बैठ रहना है। लख अमल तरकड़ी तोल होवे, फिर ओदे कोलों की रब ने हिसाब लेना है, जेड़ा बैठा ही मोहम्मद दे कोल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और आला हज़रत बरेलवी कहते हैं चोर हाकिम से छुपा करते हैं या इसके सिवा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा, तेरे दामन में छुपे चोर अनोखा तेरा। किसी का जिक्र इसलिए भी किया जाता है कि वो मेरा मौसम बड़ा है। हम पर सबसे ज्यादा एहसान भी मदीने वाले रसूल के। ये जो गरीब आदमी आज बाजू खड़ा करके कहता है ना मैं किसी को लैके नहीं खाना, ये हिम्मत इसकी जाती नहीं, ये हुजूर की दी हुई है। ये जो माँ कहती है ना मेरे हक है, मेरे कदमों के नीचे जन्नत है, ये जो बाप कहता है ना मेरे हुकूक है, मैं राजी होगा तो रब राजी होगा, तो ये इसका जाती नहीं, ये रसूल पाक की दी हुई शान है। ये जो बेटी का हक है, ये जो बीवी के हुकूक है, ये जो शौहर के हुकूक है, ये जो पड़ोसी के हुकूक है, ये जो गरीबों के, मिस्कीनों के, यतीमों के, सुनो ना यार, नबी करीम ने फरमाया मैं और यतीम की परवरिश करने वाला इस तरह जुड़ के जन्नत में जाएंगे जिस तरह मेरी दो उंगलियां जुड़ी हुई।
تو یہ تو نبی پاک کے دیے، تو یہ سارے احسان تو حضور کے ہیں، تو اگر موسم کا ذکر کرنا ہے تو پھر بھی سب سے زیادہ حضور ہی کا کرو۔ کچھ لوگوں کا اس لیے بھی ذکر کرتے ہیں کہ سامنے والا سونا بڑا ہے۔ اگر حسن دیکھ کے ذکر کرنا ہے نا تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ فرماتے ہیں نبی پاک کوئی معجزہ نہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبا ہوا سورج واپس اثر پھیلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے تو سرکار کا چہرہ ایسا تھا لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا۔ ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا، مشتاق اکھیں کتھے کیوں کہ مک چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو۔ وہ کہتا ہے ایڈریس بتاؤ، اس پتے سے ڈھونڈنا قاصد میرے محبوب کو کہ مک چند بدر شاہ شانی ہے تے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، او دی کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہے نا، اور اتنی تعریفیں کر کے نا تو خود ہی کہنے لگے سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا، اور پھر کہنے لگے میں ہار گیا کتھے میرے علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھیں کتھے۔ اور اگر کسی کا علم دیکھ کر، فضل دیکھ کر، کمال دیکھ کر، اختیار دیکھ کر تعریف کرنی ہے، تعریفیں پھر بھی حضور کی بنتی۔ میرا مضمون مکمل ہو گیا لیکن 2-4 باتیں بڑی ضروری کرنی ہے، کر لوں آپ سے؟ جڑے بندے نہیں بولتے انہوں نے بھی کر لیے کون رہنے جی سنے جی۔ تھوڑا سا نا اپنے روزمرہ کے معاملات میں تبدیلی لائیں۔ کبھی آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں نا، وہ آپ سے یہ کہنا آپ کو فیٹی لیور ہو گیا ہے یا آپ کو یورک ایسڈ کا مسئلہ ہے، کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، تو وہ ڈاکٹر بتا آپ کو کیا کہتے ہیں آپ نا سٹائل بدلیں، لائف سٹائل بدلیں۔ کیا مطلب کہ باک شاک کریں، کوئی تھوڑا سا چلے پھرے، ویسے آپ ڈاکٹر یہ کبھی ڈاکٹر کہنے سے آرام کریا کرو، ہم کہتے ہیں کوئی قابو بھی کریا کرو، کیونکہ آپ زیادہ لوگ آرام ہی کرتے ہیں، موبائل پکڑا ہوا ہے لیٹے ہوئے، موبائل ویسے نہیں کھڑا ہونے دیتا بندے کو، 4 منٹ بھی سکون سے نہیں بیٹھنے دیتے، تو زیادہ تر یہ کہتے ہیں کوئی کام بھی کرو۔ میں بھی آپ سے کہتا ہوں لائف سٹائل چینج کریں، آپ موبائل ہی دیکھیں پر موبائل پر نا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھیں، تفسیر دیکھیں۔ آپ موبائل ہی دیکھیں پر موبائل پہ میرے نبی کی سیرت پڑھیں، حضور کے فضائل پڑھیں، حسن کا ذکر پڑھیں، نبی پاک کے جمال کا تذکرہ پڑھیں۔ آپ اسی کو لیں لیکن ذرا تھوڑا لائف سٹائل بدل لیں۔ مجھ سے ایک نوجوان نے پوچھا یہ جو علماء بیان کر دیتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوطی کو 70 بار سرکار کی زیارت ہوئی خواب میں، تو یہ کیسے ہو گئی؟ میں نے کہا بالکل بات ٹھیک ہے آپ کی، لیکن اس کا ایک جواب تو ہے علمی اور روحانی کہ بندہ کھائے حلال اور بولے سچ، سوچے رکھے پاکیزہ، پڑھے درود پاک تو وہ بڑے مہربان ہے، کرم فرماتے ہیں۔ چر ہویا مینوں ترلے لیندے کدے موڑ میرے ول واگا تے خواب میری وچ ایک بار جہاں میں ساری عمر نہ جانا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پاکیزہ رہیں تو وہ کرم کریں گے، اور ایک اس کا نا عقلی جواب بھی ہے میری سمجھ کے مطابق۔ جو بندہ سارا دن موٹر سائیکل چلاتا ہے نا خواب میں بھی موٹر سائیکل ہی چلاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ جو کام سارا دن کرتا ہے خواب میں بھی کرتا ہے کہ نہیں؟ تو امام جلال الدین سیوطی سارا دن حضور کی حدیثیں پڑھتے پڑھاتے، فضائل لکھتے پڑھتے پڑھاتے، جب سارا دن بات ہی مدینے والے کی کرنی تو پھر وہ بڑے کریم ہے، وہ کرم فرما دیتے اور خواب میں بھی جلوے نصیب ہو گئے۔ جب آپ بات ہی حضور کی کریں گے، ہم نے نا دنیاوی باتیں بڑی شروع کر دی ہیں، بحثیں بڑی ہیں، تنازعات بڑے، بلا وجہ کی بحث ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کوئی بات مانتے نہیں، آپ کوئی بات بھی کر لیں کہیں گے نہیں نہیں میں تمہیں دسنا، وہ کوئی بات مانتے نہیں، پکے ضدی ہیں۔ اس طرح کا مزاج نہ بنائیں، معقول بات کریں۔ میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ نے فضیلت دی ہے بولنے کی طاقت، اس کا غلط استعمال نہ کرو، سونی بات کرو، اچھی بات کرو۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو بات کرنی نہیں آتی۔ وہ ایک بادشاہ نے نا خواب دیکھ لیا تھا، اس نے خواب میں دیکھا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، ایک تعبیر کرنے والے کو بلایا، اس نے کہا اس کی تعبیر کیا؟ اس نے افسوس کی بات ہے بادشاہ سلامت، تعبیر بڑی افسوسناک ہے، آپ کے سارے رشتہ دار آپ کی زندگی میں مر جائیں گے، بال بچے گی۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، کہا میں نے سب کے بغیر جی کے کیا کرنا، اس کو سزا دی تعبیر بتانے والے۔ پھر پتہ چلا ایک اور بندہ تعبیر بتاتا ہے، وہ بندہ بڑا سیانا ہے، اس کو بلایا، کہا جناب یہ میرے خواب دیکھا ہے کہ میرے سارے دانت ٹوٹ گئے، تو تعبیر کیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ مبارک ہو، تعبیر بڑی اچھی ہے۔ اس نے کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ اللہ خاندان میں سے سب سے لمبی عمر آپ کو عطا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا اسے انعام دو، ذرا مجھے بتانا تعبیر دونوں نے ایک ہی نہیں بتائی؟ بولیے بولیے تعبیر، لیکن بات اگرچہ بے سلیقہ ہو کریم، بات کرنے کو سلیقہ چاہیے۔ کہتے جی میں گالی تو کی ہے، میں کہتے ہیں سٹائل نہیں نا ٹھیک، گل تیری ٹھیک ہے، انداز ٹھیک ہے۔ کچھ بندے کہتے ہیں جی میں اس لیے کڑوا ہوں، میں سچ بولتا ہوں۔ میں نے کہا یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی، سچ کڑوا ہوتا ہی نہیں، آپ کا لہجہ کڑوا ہے، سچ نہیں کڑوا ہوتا۔ اس لیے کہ کائنات میں سب سے زیادہ سچ رسول پاک نے بولا ہے، پر سب سے میٹھا کر کے بولا۔ آپ کون سے سچے ہیں جو کڑوے ہیں؟ حضور تو میٹھے اور کمال میٹھے، یہ ہم نے خود سے بنا لیے فلسفے۔ دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، سب سے بڑا سچ ہے نا کہ اللہ وحدہ، لیکن اللہ کہتا ہے یہ والا سچ بھی بول تو ذرا حکمت سے بول، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بھی بلاؤ تو دانائی کے ساتھ بلاؤ، اپنے بچوں سے بھی حکمت سے بات کریں، پیار سے بات کریں۔ ہر وقت کی ڈانٹ ڈپٹ اچھی نہیں ہوتی، بچے باغی ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت تلخی ٹھیک نہیں ہوتی، باہر دوستوں سے گپے لگانا، پیار کرنا، اور گھر آنا تو ناراض ہونا۔ بیوی بیچاری صبح سے بیٹھی ہے، کوئی بات کرنی ہے، کہتا میں تھکے آیا ہوں، تو گل شروع کر لی، تو بھئی یہ تیرا لباس ہے، اس لیے تجھ سے بات کرنی ہے، اور کس سے کرے؟ ماں کو انتظار ہے،
آپ اپنا سینہ کشادہ کریں، لہجہ میٹھا کریں، اچھا بولیں. آپ کہیں میں ہوں نا میں سب کے غم سنوں گا، آپ دکھ سننے والے بن جائیں، اللہ بڑا سینہ عطا کر دے. امام غزالی فرمایا کرتے تھے تو بانٹنے کی نیت تو کر، اللہ توفیق بھی عطا کر دے. تیرا ارادہ ہی نہیں بنتا، تیری نیت ہی نہیں بنتی، تو پروگرام ہی نہیں بناتا، نیت تو کر. تو میری ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے، زبان کا استعمال سونا کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، حکمت سے کرنا ہے. اور زبان کا سب سے سونا استعمال یہ ہے کہ سونے نبی کا ذکر کیا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے. قرآن پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا، اور درود پاک نہیں چھوڑنا، ہر روز پڑھنا. اور نماز اپنی زندگی میں اس طرح شامل کر لے جس طرح کھانا، نیند، یعنی زیادہ اہم چیزیں ہم نے شامل کی ہیں نا، اس سے زیادہ بڑھ کر نماز کو توجہ دے. رمضان آنے والا ہے تو اللہ شیطان کو قید کر دیتا ہے، جکڑ دیتا ہے. فرمایا رمضان آ رہا ہے اور میرے بندوں نے اپنی بخشش کرانی ہے، انہوں نے میری عبادت کرنی ہے، انہوں نے روزے رکھنے ہیں، انہوں نے آ کر کے اللہ کے حضور معافی مانگنی ہے. اور رمضان کی ہر رات میں 70,000 یا بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ جانے کتنے بے حساب لوگوں کی رب نے بخشش کرنی ہے. تو یہ شیطان بڑا مکار ہے، یہ کھلا ہوا دشمن ہے، کوئی خرابی نہ کر دے لہذا پہلے اسے باندھ دو. خرابی نہ کرے کسی قسم کی، اسے باندھ دیا جاتا ہے. مہمان بھی آ گیا، خرابی کرنے والا بھی باندھ دیا، لیکن اگر فائدہ لینے والے پھر بھی فائدہ نہ لے تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے پاس اب کوئی بہانہ بچا نہیں ہے، اب تمہارے پاس کوئی کسی قسم کا عذر باقی نہیں ہے. اب تو یہ تھا کہ تمہیں بخشش کرانا چاہیے تھی، استغفار پڑھنا چاہیے تھی، دعائیں کرنا چاہیے تھی، قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت سے کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ اب تم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے شیطان نے گمراہ کر دیا، وہ تو باندھ دیا گیا ہے. اب تو فسادی کو ویسے ہی کنٹرول کر دیا گیا. اب بھی تم اگر سوئے رہے، اب بھی اگر تم نے غفلت کی، اب بھی چھوٹے موٹے بہانے کر کے تراویحاں چھوڑتے رہے، اب بھی ذرا سی سستیاں کر کے ادھر ادھر نکلتے رہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تم استفادہ کر سکے. میری آپ سے بڑی، میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا بیٹھ جائیں، پر بات دوست نہ شاید ماننا نہیں آپ نہ کہیں جی، وہ میں ہی گلیا بول رہا جی، جلدی سے بیٹھ جائیں جلدی سے. آپ نہیں، آپ نہ کہیں جی اور کوئی نہ کہے، آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا درمیان میں جو کھڑے ہیں. زیادہ خطرناک وہ آدمی ہوتا ہے جو مجمع کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے، پچھلوں کو نظر نہیں. جلدی سے بیٹھ جائیں گے سارے دوست. میرے عزیز دوستوں، میں نے چند باتیں کرنی ہے، ماحول بھی آپ کے سامنے ہے، اور میری کوشش ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ مختصر بات کروں. کوشش کروں کہ ایک آنسو میں کہہ جاؤں گا میں دل، طوفان بیجا لانے سے بھی چشم فائدہ، 2 اشک ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بچے کا رشتہ کرنے لگو نا تو تب بھی دیندار عورت کو دیکھنا. انسان پر اثر ہوتا ہے ہر صحبت کا، اور ماں کی صحبت چونکہ اسے سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے، ماں کی سرپرستی اثرات ہوتے ہیں. یہاں تک حضور نے فرمایا کالے رنگ والی کسی خاتون سے شادی کر لینا جس کا ناک بھی گرچہ موٹا ہو او کما کال، لیکن یہ یاد رکھنا کہ آنے والی دیندار. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے، اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں، آمین تو کہتے ہیں، چلو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی. فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کے لیے ماں اچھی ہے کیا. اور یہ لفظ ہے فاضل بریلوی کے، فرماتے ہیں ماموں کا، نانا کا، ننہال کا بچوں پر اثر ہوتا ہے. کبھی آپ نے زندگی میں سنا ہے چاچو چندہ؟ یہ سنا ہے؟ چندہ ہمیشہ ماموں ہی ہوتا ہے، چاچو کبھی چندہ اسے ماموں ہی ہوتا ہے. چاہے جتنا مرضی بھی ہونا خوبصورت چاچو، وہ چندہ ہو سکتا. اچھی صحبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون پینڈو ہے کون شہرو ہے، لیکن میں چونکہ پینڈو ہوں تو ہمارے یہاں نا جب بیٹے کا جوتا پورا آنا شروع ہو جاتا تھا نا تو باپ کہتا تھا میں نے دوستوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے، بیٹا بڑا ہو گیا ہے. اس پر اثر ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا، میری اماں جی بیمار رہتی تھی تو وہ ہارن، کسی زمانے میں نوجوانوں کو بڑا شوق تھا موٹر سائیکلوں پہ تیز ہارن لگانے کا، اور پھر ان کا خیال ہوتا تھا ہمیں کو منع کرے، بھائی نہ بولیں، آپ کی مہربانی، باتیں نہ کریں، انتظامیہ والے دوست چھوڑ دیں جی، آپ مہربانی کریں، ادھر دیکھیں ہماری طرف، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ ماشاءاللہ محنت کریں، اللہ قبول کرے. دوستو وہ نوجوان اکثر گزرتا تو تیز ہارن بجاتا، تو اماں بیمار تھی، شوگر تھی، تو وہ کئی دفعہ اٹھ جاتی تو پھر وہ دوبارہ نیند نہ آتی. اسے منع کرتے تو وہ منع کرنے سے خوش ہوتا، چڑھتا، کہتا نہیں اور بجاؤں گا. ہوتے بات بچے نادانی کرتے. پھر ایک دن اس نے ہارن بجانا چھوڑ دیا تو شرارت کرنے والا شرارت نہ کرے تو پھر بھی پتہ کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں کرتا، کیوں مسئلہ ہوتا ہے. تو اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا ہوا، تو کہنے لگا میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میری ماں میں نے آخیا تیاں دے پیو یہ کام نہیں کرتے، اب تیری بیٹی تجھ سے سیکھے گی. صحبت کا اثر ہوتا ہے بھائی. آپ کا بچہ اپنی ماں سے سیکھے گا. کہے ساری دنیا کہ حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، لوگ صحیح کہتے ہیں، پر اقبال کہتے ہیں فاطمہ کے دودھ میں بھی بڑا کمال ہے، سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر بھی بڑی اعلیٰ ہے. جب تک آپ اچھی صحبتوں کا بچے کیا کریں بیچارے، ماحول ہی نہیں دے پاتے. قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. سنو یہ قرآن پاک ہے. ادھر دیکھو نوجوانوں، چھوڑو موبائل، جاؤ میری بات پہ توجہ کرو. فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو، اپنے لیے علماء کی صحبتیں تلاش کرو. آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یارانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا. میں صحیح کہہ رہا ہوں.
मौलाना जमीलुर रहमान कादरी ने कहा था मैं वो सुन्नी हूं जमील कादरी मरने के बाद, पर कहा तब था जब बैठे फाजिल बरेलवी की खिदमत में था। हमारे नौजवानों को ना लोग गुमराह करते हैं, उन्हें कहते हैं छोड़ो हमारे मुल्क में जिसकी लाठी उसकी बहन, जैसे पैसा कमाया जाता है कमाओ। बददियानती पर लोगों को उभारा जाता है, बुरी सोबतें, बुरी संगतें, बुरे लोग, वो जमाना ही ऐसे है जी। मेरे भाई नेकियां जमहूरी नहीं होती, नेकियां जमहूरी नहीं होती कि सारे करेंगे तो मैं करूंगा। अगर नेकियां जमहूरी होती तो हज़रत अबू बकर इंतजार करते कि पहले सारा मक्का कलमा पड़ेगा तो फिर मैं पढ़ूंगा। उन्होंने हमें बताया है कि जब हक समझ में आए फिर इंतजार नहीं किया जाता, मदीने वाले के कदमों से जुड़ जाया जाता है। अपनी संगतों को देखो, अपनी सोबतों को देखो। अगर मौला अली शेर खुदा ने इमाम हसन से कहा था बेटा 3 लोगों से मशवरा ना कभी करना। हमारे मुशीर होते हैं, आपकी तवज्जो है, और हमारे मुशीर वो होते हैं जो अक्सर हमारी तारीफ करें। आपका असल दोस्त वो होता है जो आपको जरा तनकीदी नजर से देखे। ये छोटों का हक नहीं बड़ों के लिए, लेकिन आपके बराबर का हो, आपसे बड़ा तनकीदी नजर से देखे, आपकी कमजोरी आपको बताए, वो आपका दोस्त है। हमारे अस्ताद फरमाया करते थे अपने दुश्मनों की बातें गौर से सुना करो, वो तुम्हें निखारना चाहते हैं, वो तुम्हारी कमियां ढूंढ के लाते हैं। हम खुशामदियों के चुंगल में रहते हैं, खुशामदियों के। शेख सादी फरमाते हैं लकड़ी को घिन खा जाती है और बड़े लोगों को खुशामद खा जाती है। खुशामदियों के हमारे मुल्क में भला वजीर कौन बनता है जो जरा अच्छा खुशामदी हो, पार्टी के सदर की अच्छी पहले वो करे खुशामद, फिर टिकट मिलेगी, फिर वजारत मिलेगी, अच्छी खुशामद। पीरों के इर्द गिर्द ज्यादातर कौन होते हैं? नारे जरा चंगे नाम, तरीफे जरा अच्छी करे। नकीब का काम होता था दावत देना, लेकिन अब उसकी भी ड्यूटी माशाल्लाह खुशामद करना है, और वो करे ना तो आने वाला भी राजी नहीं होता। मेरे अजीज याद रखिएगा, हज़रत शेख खुदा मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम हसन से फरमाया बेटा 3 लोगों से मशवरा नहीं करना। हुजूर किससे? फरमाया एक बुज़दिल आदमी से कभी मशवरा ना करना, इसलिए कि जो खुद बुज़दिल है तुम्हें बहादुरी की बात कैसे बताएगा। और दूसरा कहा बेटा लालची बंदे से मशवरा नहीं करना। किधर नाल है? मैं थोड़ी गाली नहीं कर रहा, मैं तो किसी लालची नहीं कर रहा। लालची बंदे से मशवरा इसलिए कि वो तो बेचारा हर वक्त अब तो दुनिया अब तो दिरहम बना हुआ है, वो तुम्हें क्या मशवरा देगा। और तीसरा फरमाया पुत्र कंजूस से मशवरा नहीं करना, इसलिए कि जिसका दिल बड़ा नहीं उसका दिमाग कैसे बड़ा हो सकता है। अच्छी संगतें दिलेरों के पास बैठे, दिलेरों के। मौलाना अबुल फजल मुनव्वर हुसैन उस्मानी साहब के साथ कई मामा वजूद पे जुबा और हुजूर की नात उनकी जुबान पर, उसकी कोई वजह थी। आते जाते घूमते फिरते, एक बार नहीं कई बार वो अपने मुर्शिद की बारगाह में हाजिर रहते थे। वो ये तो इमाम फखरुद्दीन राजी जैसे लोगों ने भी कहा कि कोई पीछे हो जिसके पास बंदा आ जाए, सवाल जेब पर उठते हैं, शैतान तंग करता है। मुझे तुझे कहा गया था कि कब्र तक सीखते रहना, उसका माना क्या था? तेरी कुछ संगत हो। मिल्लत के जवानों याद रखना, दुनिया में बड़ा वो होता है जिसका कोई बड़ा होता है, जिसका कोई बड़ा नहीं होता वो कभी भी बड़ा, वो कभी बड़ा जिसका कोई वो ही बड़ा होता। अपनी संगतें, अपनी सोबतें। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा क्या बंदा आलिम कैसे बनता है? फरमाया यहाँ तो बकायदा कोर्स पढ़े दरस इल्जामी का, यहाँ फरमाया कुतुब का मुताला करे, और तीसरा फरमाया अफवाह रिजाल से, उलमा के पास आने जाने से। उलमा के एक जगह बहुत सारे उलमा बैठे थे, तो एक सादे बुजुर्ग भी बैठे थे, तो एक आलिम उनमें से औरतों के पर्दे पर कोई किताब लिख रहे थे, तो वो दलाइल जमा हो रहे थे, तो बाबा जी उलमा के पास उठते बैठते बातें करते, तो झाड़ू देते देते कहने लगे मैंने भी 40 साल हो गए ने मौलवी सुनते हैं, एक निकी जी गल मेरी भी शामिल कर लो जो पसंद आए थे। उन्हें कहा केड़ी? उन्हें कहा बीबियां नूं दसो कि पर्दा ना करिए तो बुरियां नजर पैंदियां ने, अपनी हिफाजत जरूरी है, पर्दा करना चाहिए है। और दलील जो दी उन्होंने वो सादी है, कहने लगे मैं गया साहब बच्चे अपने पोतरे बाजार लैके ते उन्होंने टाफी लैके दी है, खुली सी ਉਹਦੇ ਤੇ रैपर रही सी, मक्खियां बड़ियां बह रही सन। तो मैं क्या था कौन पर्दा लै गया, केड़ा केड़ा गंद इकट्ठा हो गया। अगर पर्दा रहता यही बेहतर है कि पर्दों में वो पर्दा पहुंच रहे। तो चीजें जरूरी होती, अच्छी सोबतों से इंसान को इंशरा है, सदर असल होता है, आपका कद ऊंचा होता है, आप बुजुर्गों के साथ जुड़ते। हमने किताबों से जुड़ना भी छोड़ दिया है। मैं आप मुझसे नाराज ना होना, काश मेरी मिल्लत का जवान सारी वीडियो लतीफे वाली ना देखे, काश मेरी मिल्लत का जवान सुबह उठे तो वो और बड़ी चीजें देखते हैं तो वो हुजूर की कोई हदीस देखे। आपके पास मोबाइल आया था, काश आप रोज की एक आयत याद करते, एक आयत, रोज का एक आयत का तर्जुमा सीखते। काश आपका जहन बनता कि हमने रोज का एक फिक्र का मसला सीखना है। 1 महीने पहले लोग ऑर्डर देते हैं फर्नीचर का शादी से, और बाद माज़अल्लाह झूठ भी बोलते हैं, कहते हैं जनाब ऐस तारीख को शादी है, हालांकि वो आगे होती है। भाई आपने झूठ की बोला कहते फर्नीचर वाला देर ना कर दे। 15 दिन पहले शेरवानी वाले को कहते हैं, लेकिन बेटे को इतना मसला भी नहीं बताया कि 3 तलाकें इकट्ठी दें तो तलाक हो जाती है। मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, यहां भी ना इस स्टेज ने भी बड़ा नुकसान किया। अल्लाह माशाल्लाह साहब की बात नहीं करता, इस स्टेज ने भी वही रटी रटाई बातें, आपने कौम की जरूरत को समझा ही नहीं, आपको पता ही नहीं था। मैंने मैट्रिक किया था ना जब, तो मुझे सबसे अच्छा वो बंदा लगता था जेड़ा दसदा सी कि फील्ड है जाना है, मेरी बात करता था, मुझे अच्छा लगता था। आप कौम की बात ही नहीं करते, आप पता नहीं कौन सी बात करते। 4-6 लोग आपके आगे पीछे, आपने समझ लिया कुल दुनिया यही है, सितारों से आगे जहां और भी है। आपको पूरी दुनिया में पैगाम दीन पहुंचाना था, आपने चंद चीजों को ले लिया, कुल दीन को छोड़ दिया। अगर इस स्टेज से रोज बयान होता कि 3 तलाकें देने से तलाक हो जाती है, अगर लोगों को शादी से पहले मसले का पता हो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं बहुत सारे लोग सोचे तलाक देने से पहले,
انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا, اتنا بھی نہیں پتا ہوتا. کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا جنہیں نا وہ نقیب دوڑ کے تو چلا جاتا ہے, دوڑ کے ادھر آ جاتا ہے, کہتے تیاری پھاڑ لو. کی ہونے لگا ہے, میں جملہ دینے لگا. تو جملہ دینے لگا ہے کہ تو بم چلانے لگا ہے, تو جملہ رہنے دے, تو اللہ رسول کی گل سنا کوئی مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے. آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی فن کا مظاہرہ کرنے کا اسٹیج ہے؟ یہ غزالی زمان علامہ احمد سعید کاظمی کا اسٹیج ہے, یہ حضرت محدث اعظم پاکستان کا اسٹیج ہے, یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے, یہ خطیب لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا ہے, یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے. اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں, اچھی سنگتیں, اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے. داتا گنج بخش علی جویری فرماتے ہیں, کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ, اور ملاقات کہاں ہوئی؟ حج کے موقع پر. فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا, مینا میں, مزدلفہ میں, عرفات میں, وہ جہاں بھی جاتا, مسجد خیف میں, وہ طواف میں, حجر اسود کے بعد جہاں بھی جاتا ہے کہ دعا مانگتا, یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے, یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے. کہتے ہیں میں نے اسے کہا کو اپنے لیے بھی مانگ, کہنے لگا حضور مہربانی کرے یہی مانگنے دے, سجن نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا. یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا چنگیاں دے لڑ لگی سا میری چولی چ پھول پئے, ایک اور میں سنی کے گل تو ہوندی ہے لیکن کئی بار توجہ نہیں ہوتی. چنگیاں دے لڑ لگی سا تے میری چولی چ پھول پئے, پھر پیڑیا نال رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے. اچھی صحبتیں, حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو. اور گھر دعوت دینی ہو تو کسی متقی آدمی کو, اس بندے, دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں, حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے. اس پیر کے پاس نہ لے کے جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے بھی آئیں گے, جس کا آنا جانا پروٹوکول اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں, کہیں کہ میں بھی انج ہو گیا نا, دنیا داری نہیں. فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے, اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو, اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے. اچھی صحبت, اچھی سنگت, یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں. اور پھر ملے گا کیا؟ لو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے ایک شخص نے پوچھا, حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں, کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ یہ صحیح بخاری ہے. تو حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ عرض کرنے لگا حضور نہ کثرت سے نفلی روزے, نہ کثرت سے نفلی نمازیں, ہاں ایک چیز ہے, اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں, اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں. تو حضور نے نتیجہ بیان کیا, فرمایا سن پھر, جس سے تو محبت کرتا ہے نا, قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں 2 دفعہ خوشی ہوئی ہے, 3 دفعہ خوشی ہوئی ہے, جم کے ہوئی. ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا, ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے, اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا. یعنی ایسا جہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے, ذرے ذرے نے سامنے آ جانا, جو جو منہ تھی بولیا بولو.